نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 305 آیت نمبر 1 سے 19 تک، لیسن نمبر 305 آیت نمبر 1 to 19۔ لفظی ترجمہ سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گا ہر شخص۔ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان۔ ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو۔ بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں۔ الذی، وہ جس نے، خلقک، پیدا کیا تجھ کو۔ فسواک، پھر درست کیا تجھ کو۔ فعدلک، پھر برابر کیا تجھ کو۔ فی ای صورت، جس شکل میں۔ ما شاء، جو چاہا۔ رکبک، جوڑ دیا تجھ کو۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بل، بلکہ۔ تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو جزا سزا کو۔ وَإِنَّ، اور بے شک، علیکم، تم پر، لحافظین، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین، بزرگ لکھنے والے ہیں۔ یعلمون، جانتے ہیں۔ ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار، اور بے شک بدکار لوگ، لفی جحیم، جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ یوم الدین، جزا سزا کے دن، بدلے کے دن۔ وما ہم، اور نہیں وہ، عنہا، اس سے، بغائبین، کچھ غائب ہونے والے۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو۔ ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے۔ ثم، پھر۔ ما ادراک، کیا چیز بتائے تجھ کو۔ ما یوم الدین، کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم، جس دن۔ لا تملک، نہ مالک ہوگا۔ نفس، کوئی نفس۔ لنفس، کسی نفس کے لیے۔ شیئن، کچھ بھی، کسی چیز کا بھی۔ والامر، اور معاملہ۔ یومئذ، اس روز۔ للہ، اللہ کے لیے ہوگا۔ سورۃ المطففین
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل ہلاکت ہے، للمطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، اذا اکتالوا جب ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں، اب وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، یخسرون تو گھاٹا دیتے ہیں، کم دیتے ہیں. الا یظن کیا وہ سمجھتے نہیں، کیا وہ یقین نہیں رکھتے، اولئک یہ لوگ، انہم کہ بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے، لیوم عظیم بڑے دن کو، یوم جس دن، یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار بے شک بدکاروں کی کتاب، نامہ اعمال، لفی سجین البتہ سجین میں ہیں، وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما سجین کہ سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے، کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو، وما یکذب بہ اور نہیں جھٹلاتا اس کو، الا مگر، کلو ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم گنہگار، اذا جب، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا آیات ہماری، قالا کہتا ہے، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی، کلا ہرگز نہیں، بلکہ، رانا علی قلوبہم زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، ان ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال الجحیم البتہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار بے شک نیک لوگوں کی کتاب، لفی علیین البتہ علیین میں ہوگی، وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو،
ما علیون، علیون کیا ہوتا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی. یشہدہ، حاضر ہوتے ہیں اس پر، المقربون، مقرب فرشتے. ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک، مسندوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے. تعرف، تم پہچان لوگے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم، نعمت کی رونق. یسقون، پلائے جائیں گے، من رحیق، خالص شراب، مختوم، مہر بند. ختامہ، اس کی مہر کرنے کی چیز، مسک، مسک ہوگی، کستوری ہوگی. وفی ذالک، اور اس میں، فلیتنافس، پس چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بازی لے جائیں، المتنافسون، بازی لے جانے والے. ومزاجہ، اور آمیزش اس کی، من تسنیم، تسنیم سے ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے. یشرب، پیئیں گے، بہا، اس سے، المقربون، مقرب لوگ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، کانو، تھے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یضحکون، ہنستے، یعنی ان لوگوں پر ہنستے تھے. وَإِذَا، اور جب، مروا بہم، ان پہ گزرتے، یتغامزون، آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا، اور جب پلٹ کے جاتے، الی اہلہم، طرف اپنے گھر والوں کے، انقلبوا، پلٹتے تھے، فکہین، باتیں بناتے، خوش گپیاں کرتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ان کو، قالوا، کہتے، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لضالون، البتہ بہکے ہوئے ہیں. وما ارسلوا، اور نہیں وہ بھیجے گئے، علیہم، ان پر، حافظین، نگہبان بنا کر. فالیوم الذین، بس آج کے دن وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، من الکفار، کافروں سے، یضحکون، ہنس رہے ہوں گے، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. علی الارائک، مسندوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے. حل، کیا، ثوبا، بدلہ پا لیا، الکفار، کافروں نے، ما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے. سورۃ الانفطار، انفطار کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. مکی سورت ہے، 1 رکوع ہے، 19 آیات، 80 کلمات اور 327 حروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، اذا، جب، السماء، آسمان، انفطرت، پھٹ جائے گا. اذا کا لفظ جو ہے یہ ظرف زمان ہے، جب، ناگہاں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اچانک کسی چیز کا ہونا. اور آسمان جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے.
تو جب آسمان انفطرت، اسی لیے آگے انفطرت مؤنث کا صیغہ آیا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا. اور فطرہ کا معنی ہوتا ہے کھود کر الگ کرنا، پھاڑنا اور طول میں پھاڑنا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا یا کہیں کہ چر جائے گا. جب کوئی چیز چرتی ہے تو کیسے چرتی؟ لمبائی کے رخ آتی ہے نا، لمبائی کے رخ پڑتی ہے اور پھاڑ کے پھر الگ الگ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح شق کا لفظ بھی آتا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے، کواکب کوكب کی جمع چھوٹے بڑے سب ستاروں کے لیے آتا ہے. انتثرت بکھر جائیں گے. نثر شعر کے مقابلے میں بکھرے ہوئے کلام کو کہتے ہیں. جھڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسے تسبیح ہوتی ہے نا پروئی ہوئی، تو اگر وہ ٹوٹ جائے اور اس کے موتی نکل کے بکھر جائیں تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، تو وہ جھڑ جاتے ہیں نا. یعنی اس وقت آسمان کی بندش جو ہے مضبوط ہے، یہ بندھے ہوئے ہیں سارے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے، گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر، بحر کی جمع، فجرت پھاڑ دیے جائیں گے. اب انفطرت کا معنی بھی پھٹنا ہے اور یہاں بھی پھاڑنا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں چرنا معنی ہے اور یہاں وسیع پیمانے پر پھٹنا. اور پھٹ کر جب سمندر پھٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بہہ جائے گا. اور پھر خاص طور پر ایسی چیز کا پھٹنا جو پہلے بند ہو، یعنی کنٹرولڈ ہو، ایک لمٹ کے اندر ہو. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سمندر اپنی جگہ سے باہر نکل آئیں گے یا اپنی حدوں سے نکلیں گے، پھٹ پڑیں گے. پیچھے آپ نے پڑھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بھڑک اٹھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر بھی ایسے پردے یا ایسی رکاوٹیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ الگ الگ ہیں ساتھ ہوتے ہوئے بھی. مثلا میٹھا اور نمکین پانی، ٹھنڈا اور گرم پانی. تو جب وہ اندر کے پردے پھٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز ان کی مکس اپ ہو جائے گی. ٹھنڈا، گرم، نیلا، پیلا، جو ہر قسم کا پانی، یعنی اس کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا اور وہ بھڑک اٹھیں گے. آپ سوچئے کہ ایک چھوٹے سے برتن میں بھی پانی جب کھولتا ہے، جیسے کتلی آپ کی کھولتی ہے یا ابلتی ہے، تو کیا حال ہوتا ہے. اور کہاں یہ کہ اتنا بڑا سمندر وہ کھولنے لگے اور بھڑک اٹھے اور پھٹ جائے اور اس کا پانی بہہ نکلے اور پھر اڑ جائے اور پھر اس کی جگہ آگ نکل آئے اور زمین پھٹ جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی وسیع پیمانے پر تبدیلی ہوگی زمین پر اور آسمان پر. اسی لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے ثقلت فی السماوات والارض، کہ قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ آسمان کتنے بڑے ہیں، زمین کتنی ہیوج ہے. اگر وہ دن آسمان اور زمین پہ بھاری ہے، انسان پہ کتنا بھاری ہوگا. انسان تو اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز. جیسا آتا نا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے. تو وہ بڑی تخلیق بھی متاثر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس سے متاثر ہوگا اور شدید قسم کا متاثر. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے اور ان کا پانی آپس میں مل جل جائے گا. اور پانی کے پھٹنے اور نکلنے کے لیے پیچھے بھی یہ لفظ آیا ہے فجر کا. مثلا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ پھاڑ نکالو. اور اسی طرح فجرنا تفجیرا اور یفجرونہا تفجیرا. تو ان سب میں کیا ہے کہ پانی جہاں کہیں بند ہے، یہ کنٹرولڈ ہے، وہ اپنے کنٹرول سے باہر آ جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اور ان میں سے مردے نکل آئیں گے. یہ جو بعثرت کا لفظ ہے، یا تو یہ رباعی ہے، بے عین فیرے بعثرہ. عام طور پر مادے ثلاثی ہوتے ہیں لیکن کچھ رباعی بھی ہوتے ہیں، یعنی 4 حرفوں سے مل کے بنتے ہیں. تو بعثرت کا معنی کیا ہے؟ کھول دی جائیں گی، زیر و زبر کر دی جائیں گی، نیچے کی اوپر، اوپر کی نیچے، یعنی ان کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ اور ان کو جمع کیا گیا ہے، ایک ہے بعث اور ایک عثرہ. بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھودنا اور ڈھونڈنا، ڈھونڈ نکالنا. اور اسی طرح عثرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو الٹ پلٹ کر کے اس میں سے
ڈھونڈ لینا. تو بعثر الشیء کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو کچھ ہوگا اس کو ڈھونڈ نکالا جائے گا. یعنی قبریں کھودی جائیں گی اور ان کے اندر جو ذرہ ذرہ ہے مٹی کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور زمین میں سے کچھ نکال کے کھاتے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کیسے کرتے ہیں, اپنے پنجوں سے زمین کو پہلے کریدتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں, کوئی چیز نظر آتی تو اس کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ بھی قبروں میں گڑے ہوئے ہیں وہ ساری مٹی کرید کے کھود کے نکال کے ان میں سے مردوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ کے ہر چیز باہر نکال لی جائے گی, اور پھر انسان ٹڈیوں کی طرح اٹھ کے بھاگنے لگیں گے وہاں سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, سورۃ العادیات میں بھی آتا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا انسان جانتا نہیں جب کھول دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا جو بھی قبروں میں ہے. سورۃ المعارج میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا, اور یہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہوگا, جلدی جلدی ہو جائے گا. تو یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. وہ دن یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به, بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی سختیوں اور آفتوں کو دیکھ دیکھ کر, اور ان سختیوں سے سب چیزیں متاثر ہوں گی. تو یہ سب ہوگا کیوں؟ آسمان کی تباہی, زمین کی تباہی, ستاروں کی, سیاروں کی, سمندروں کی, ہر چیز کی. کیوں؟ تاکہ انسان کا حساب لیا جائے. انسان کے لیے یہ سب کچھ بنا تھا نا. اب دن ہے یوم الحساب کا. اب وہ دن آ گیا کہ جس میں اب انسان کی پوچھ گچھ شروع ہوگی, اور تو کسی مخلوق کی پوچھ گچھ نہیں. تبدیلی تو ہر جگہ ہوگی, لیکن یہ اتنا بڑا دن کس کے لیے قائم ہوگا, کس مقصد کے لیے؟ انسانوں کے حساب کے لیے. اس لیے کیا کہا گیا, عالمت نفس ما قدمت واخرت. جب یہ ہوگا تو انسان جان لے گا. یعنی اگر آپ علمت سے پہلے چھوٹا سا تو بریکٹ میں لکھ لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی. یعنی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, جب یہ ہو جائے گا, یہ اور یہ اور یہ ہو جائے گا, تو انسان کو پتا چل جائے گا. انسان کو چل پتا جائے گا کس بات کا؟ ما قدمت واخرت, جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی اس کو اپنے کیے دھرے کا سب پتا چل جائے گا. قدمت کا کیا معنی؟ جو اعمال اس نے اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیج دیے, اور اخرت جن کے نشان پیچھے چھوڑ آیا اور لوگ اس کے نشانوں پہ چلتے رہے اور ان کا عمل اس کے پلے میں پڑ گیا. اسی طرح اگلے پچھلے سارے کام جو پہلی زندگی میں کیے, جو پچھلی زندگی میں کیے, یعنی جوانی میں, بڑھاپے میں, وہ سب بھی پتہ چل جائیں گے. یا پھر کیا معنی کیا گیا ہے کہ جن کاموں کو اس نے آگے رکھا اور جن کو پیچھے کیا, تقدیم و تاخیر, یعنی جو اس کی پرائرٹی تھی وہ آثر الحیات الدنیا, اور جو آخرت سے متعلق کام تھے ان کو پیچھے ڈال دیا. پیچھے یعنی کون سے کام تھے جو اس نے پہلے کیا اور کون سے کام تھے جن کو ٹال مٹول سے پیچھے کر دیا, پوسٹ پون کر دیا. سورۃ القیامہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. تو بنیادی طور پر یہ دن اس لیے ہوگا کہ انسان کو اس کا کیا دھرا سب بتا دیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. کہیں پر آتا ہے کہ انسان کے اعمال کو گن گن کے اللہ نے لکھا ہے, کہیں آتا ہے ذرہ ذرہ لکھا گیا, لفظ لفظ لکھا گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں پہلے اور کون سی بعد میں. تو اب دیکھیے کہ کیا چیز ہوگی نا وہ نامہ اعمال. ایسا ریکارڈ ہوگا کہ جس میں نمبر 1 ہر چیز محفوظ ہوگی, نمبر 2 گنا ہوا ہوگا, نمبر 3 کلاسیفائڈ ہوگا, کون سا پہلے کیا, کون سا بعد میں کیا, کون سا خود کیا, کون سا اس کے پیچھے دوسروں نے کیا, سب کچھ لکھا ہوا. یعنی صرف اعمال نہیں, اعمال کی کوالٹی بھی اور ان کی تعداد بھی اور ان کے پیچھے جو نیتیں ہیں وہ بھی, سب کچھ. یعنی ایک حیرت انگیز چیز لگتی ہے نا نامہ اعمال, اور ہم سب اس سے کتنے بے خبر ہوتے ہیں, کتنے غافل ہوتے ہیں. اتنی ڈیٹیل میں ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کوئی عمل کرتے ہوئے کہ یہ کس جگہ لکھا جائے گا. ہم سب ذرا رک کر سوچیں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں, ہمارے نزدیک کیا چیز اہم ہے, کیا چیز ضروری ہے, کیا چیز ہمیں زیادہ عزیز ہے, کیا چیز ہماری پرائرٹی ہے, ہماری پریفرنسز کیا ہیں. یہ سب بھی لکھا جا رہا ہے.
جن کاموں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور نمبر 1 پہ رکھے ہوئے ہیں اور پہلے کرنا چاہتے ہیں، ان کو کل پہ نہیں چھوڑ رہے، وہ کون سی چیزیں؟ ہم خود گن کے حساب لگا سکتے ہیں، ہم خود اپنا حساب لے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ کل حساب کیا جائے، کیونکہ کل تو وہی لکھا ہوا سامنے آئے گا جو آج ہم کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا ایھا الانسان، اے انسان، اور انسان یا منادہ، اور کون سا انسان؟ یا تو کسی مخصوص انسان کی طرف اشارہ، بعض نے کہا ولید بن مغیرہ، لیکن ظاہر قرآن صرف ولید بن مغیرہ کے لیے تھوڑی اترا ہے، قرآن تو ہم سب کے لیے اترا ہے. تو انسان سے مراد پھر ہر انسان ہے. الانسان، پھر استغراق کا ہوگا، سارے کے سارے. اے انسان، جس میں بھی، آپ بھی، انڈیویجلی ہر ایک. اے انسان ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو؟ غرور سے، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، غرور فریب دینے کو، بہکانے اور دھوکہ دینے کو. مراد یہ کہ غافل رکھا. کس چیز نے تجھے غافل رکھا؟ اور کیسے ہوتی یہ غفلت، اور کیسے ہوتا ہے انسان کا اپنا یہ دھوکہ؟ جب انسان ایک گناہ کرنے کے بعد بالکل شرمندہ نہیں ہوتا اور ایک اور کرنے چل پڑتا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی سزا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، تو یہ جو اس کی کیفیت ہے کہ اس کے دل میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے پوچھ کا اور حساب کتاب کا، تو یہ جو اس ڈر اور اندیشے سے خالی ہونا ہے، یہ دراصل دھوکہ ہے اس کا. وہ سمجھتا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پکڑے گا. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا، اور کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے. اور جب ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ لوگ کوئی نہیں پوچھنے والے اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو ہمارا رویہ پھر کیا ہوتا ہے. اور اگر یہ ہو کہ اللہ پوچھے گا تو پھر رویہ کیا ہوتا ہے. اور کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ غلط بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ پوچھے گا، مجھے یہ نہیں کرنا. تو اس کیفیت کا نہ ہونا اور اس سوچ کا نہ ہونا کہ اللہ پوچھے گا، یہ دراصل دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا رہتا ہے. ما غرک بربک الکریم، اور بے یہاں بارے میں ہے، یعنی تمہارے رب کریم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کس خیال نے، کس سوچ نے؟ وہ سوچ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، اتنی باتیں نہیں پوچھے گا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، سبھی کرتے ہیں، اگر اللہ ان کو بخش سکتا تو ہمیں نہیں بخشے گا، وغیرہ وغیرہ. اور رب کے لیے یہاں الکریم آیا ہے، اور کریم بزرگ، عزت والا، لگاتار نعمتوں سے نوازنے والا، کرم فرمانے والا. تیرے رب کریم کے بارے میں جس نے تجھ پر بے شمار نعمتوں کی فراوانی کر دی، اس کے بارے میں تو نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہ تجھے پوچھے گا نہیں؟ حالانکہ دیکھو تو صحیح کہ اس نے تمہیں کس طرح سے بنایا، اس کے علم اور اس کی قدرت کو دیکھو. اپنے جسم پر غور کرو. الذی خلقک، وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، زندگی بخشی. فسواک، پھر تجھے برابر کیا. سوا یسوی، تسویہ، جیسے بشرا سویہ کا لفظ آتا ہے پیچھے. سورۃ کہف میں آتا ہے ثم سواک رجلا، یعنی بالکل درست ہموار بنایا. اور ہموار ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پستی بلندی سب کو برابر کر دینا. اب ہمارے جسم میں مختلف ہڈیاں اونچی نیچی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر جیسے فیٹ اور سکن آ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. اگر یہ نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک ہڈی اگر الگ الگ نظر آئے تو وہ غیر ہموار جسم نظر آئے. اگر ہمارے جسم پر چربی اور سکن نہ ہوتی، خالی ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتے، تو پھر ہمارا جسم کیسے دکھائی دیتا؟ ہموار دکھائی نہ دیتا. تو سوا کا کیا معنی ہے؟ ہموار، یعنی برابر کر دیا، اوپر سے ہڈیاں چبھنے کے لیے نہیں چھوڑ دی. اور ایک اور معنی یہ ہے کہ توازن برقرار رکھا، برابر کیا یعنی توازن، بیلنس قائم کیا. یہ بھی حیرت انگیز چیز ہے نا کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں بیلنس کے ساتھ، اور ہم ادھر ادھر لڑکھڑاتے نہیں. اللہ یہ کہ ہمیں کوئی بیماری ہو یا کمزوری ہو، ورنہ عام حالات میں انسان کا اسٹریٹ چیز سیدھے چلتے چلے جانا بغیر گرے، تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت اور رحمت ہے. تو ایک معنی یہ ہو گیا. اور ایک معنی یہ ہے کہ تجھے معتدل بنایا. معتدل بنایا کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو بہت لمبا بنا دیا، نہ بہت چھوٹا بنا دیا، نہ بہت موٹا بنا دیا، نہ بہت پتلا بنا دیا. معتدل بنایا، متناسب بنایا، یعنی معتدل القامہ، یعنی تمہارا حال حلیہ بہت مناسب رکھا. اب دیکھیے اگر ہمارے جسم ہاتھی جتنے ہوتے کتنی مشکل ہوتی، اونٹ جتنے اونچے ہوتے، یا زرافے جتنی گردنیں ہوتی ہماری، کتنی مشکل ہوتی. تو یہ جو معتدل بنایا اللہ نے، ہر چیز کو ایک ایسی کوآرڈینیشن ان میں رکھی اور ہر چیز کے درمیان ایک ایسا ریشو رکھا کہ
جسم کے اعضاء ایک دوسرے میں جب ہم سوتے ہیں یا چھوٹی سے چھوٹی جگہ تو اس میں ہم فٹ بھی آ جاتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو، پھیلا بھی لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی سے متعلق ہیں. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، پھر برابر کیا تجھ کو، توازن برقرار رکھا تیرا، یعنی تجھے عدل دیا. اور عدل اور تسویہ میں تھوڑا سا فرق ہے. تسویہ جو ہے وہ نوک پلک سنوارنے کے لیے آتا ہے، اور عدل جو ہے اس میں ظاہری اور باطنی طور پر عدل دونوں چیزیں شامل. ایک تو توازن کا معنی جو تسویہ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر عدل توازن اور میزان کے معنوں میں آتا ہے، یعنی انصاف، یعنی تمہارے ساتھ بہت انصاف برتا ہر چیز دینے میں. اور عدل میں آپ دیکھیے کہ 2 ہاتھوں کا برابر ہونا، یہ بھی عدل ہے. دونوں طرف برابری رکھی، اگر ایک ہاتھ لمبا ہوتا ایک چھوٹا تو یہ عدل نہیں تھا. پھر اسی طرح 2 آنکھوں کا ایک جیسا ہونا. پھر اسی طرح انسان کے اندر جو مادے ہیں ان کے درمیان بھی ایک بیلنس کہا یہ جاتا ہے. پہلے جو حکیم تھے وہ کہتے تھے انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں، آگ پانی ہوا اور مٹی. ان 4 چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے، اور انسان ان 4 چیزوں کا ایک اعتدال ہے انسانوں کے اندر. اور اگر یہ اعتدال بگڑتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں. اور اللہ نے انسان کو قوت، ہمت، طاقت، ذہن، سوچ اور جسم، ان سب چیزوں میں ایک ایسا معتدل مزاج عطا کیا کہ وہ نہ تو شیر کی طرح خونخوار ہے اور نہ ہی گیدڑ کی طرح بزدل ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان معتدل ہے. یعنی اس کا یہ اعتدال اس کی عادات کے اندر بھی، اور اس کا یہ اعتدال اس کی اخلاق کے اندر بھی، اور اس کا یہ اعتدال اس کے سائز کے اندر بھی، اور اس کے توازن کے اندر. یعنی ایک حیرت انگیز چیز انسان کو بنایا جس کی کوئی مثال کائنات میں اور جگہ نہیں ملتی. جنات کے اندر وہ عدل نہیں، ملائکہ میں، کیونکہ ملائکہ اندر خواہشات ہی نہیں. انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں. جنات میں عام طور پر شر کی طرف میلان زیادہ ہے، جیسے ابلیس وغیرہ، اور ملائکہ میں خیر کی طرف. لیکن انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں ہی چیزیں ڈال کر اس کو بیلنس کر دیا. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جس شکل میں، فی أَيِّ صُورَةٍ، جس صورت میں، یعنی جو چاہی صورت بنائی، ما شاء اس نے چاہا، رکبک اس نے تجھ کو جوڑ دیا. یعنی ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی. چاہے تو ماں سے مشابہ بنائے کسی کو، چاہے باپ سے مشابہ بنائے، چاہے وہ باپ اور ماں دونوں میں سے کسی پر نہ ہو، نانے یا دادی پر ہو، یا ماموں چچا پر ہو، یا کسی اور پر، یا یہ کہ کسی پر بھی نہ ہو. جیسے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بالکل مختلف شکل کے ہوتے، ماں باپ سانولے اور بچے بالکل سفید. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے اس نے خیانت کی ہے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا ایسا ہوا کہ کبھی اونٹوں میں سے کوئی اونٹ جو ہے وہ کالا ہو، یعنی کہ جو براؤن اونٹ ہوتے ہیں ان میں؟ تو اس نے کہا ہاں. کیا وجہ ہوتی؟ اس کی نسب میں پیچھے کوئی ایسا ہوتا ہے اس رنگ کا. تو آپ نے فرمایا انسان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فوری طور پر جو اوپر کے ماں باپ ہوتے ہیں ان سے نہیں، بلکہ وہ پچھلی جنریشن میں سے 3-4 پشتے پیچھے کسی کا رنگ یا شکل یا کوئی بھی اعضاء جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے شکلوں میں، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے. فی ای صورت. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض انسان نہیں، جانوروں کی شکل کے مشابہ بھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جیسے چاہے بنائے. بعض لوگوں کا قد نہیں بڑھتا، بعض لوگوں کا تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ایکسٹراڈنری لمبے یا چھوٹے جو ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور کئی ایک تخلیق کے اندر کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اعضاء کے اندر بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی عضو ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فیصلہ. فی ای صورت، جس بھی شکل میں چاہا اس نے، ما شاء جو اس نے چاہا، رکبک اس نے تجھ کو جوڑ دیا. یہ جو رکبہ کا لفظ ہے نا، رکب یرکب ترکیب، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ایک چیز کا دوسری چیز پہ چڑھ بیٹھنا، اسی سے رکب سواری کے لیے آتا ہے. اور تراکب کہتے ہیں ایک چیز پر دوسری کو رکھ کے ملانا. ترکیب کیا ہوتی؟ کھانا پکانے کی ترکیب کیا ہوتی؟ مختلف انگریڈینٹس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص تناسب سے جوڑ دیتے ہیں اور اس سے ایک نئی چیز بن جاتی، یعنی کئی چیزوں کو ملا کے ایک چیز بناتے ہیں آپ.
اسی طرح انسان کو بھی کیسے بنائے؟ کئی چیزوں کو ملا کے انسان بنا دیا. اور انسان کو اپنے جسم کے اجزاء کا معلوم ہے. اب تو بہت زیادہ اس میں تحقیق ہوگی کہ کیا کچھ انسان کے اندر پایا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ملا کے انسان کو ایک خاص ترکیب اور مزاج کا بنایا اور اس میں مختلف طرح کی خصوصیات رکھی. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے بچے کھلونے جوڑتے ہیں نا، یعنی کہ جو لیگو جیسے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک کے اوپر ایک چیز کو لگانا، فکس کرنا، اس کے لیے بھی ترکیب کا لفظ آتا ہے. یعنی مکس کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور ایک کے اوپر ایک چیز کو چڑھانا یا جوڑنا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب جوڑ نکل آتے ہیں تو پھر ان کو واپس اپنی جگہ پر فکس کیا جاتا ہے. تو یہ بھی جوڑنا ہوتا ہے. تو یہ کس طرح کیا یہ نہیں ہمیں معلوم، لیکن اس نے ایسا کیا اور جیسے چاہا کیا. اور آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی جو شکل مختلف ہوتی ہے تو اس میں ہڈیوں کا جو جوڑنے کا انداز ہے اور پھر وہاں سے جو انسان کی جو گروتھ ہوتی ہے اس میں جو مسلز کا فرق ہوتا ہے، اس سے اندر اسکیلیٹن چھوٹا بھی ہوتا ہے، بعض چہرہ چوڑا ہوتا ہے، بعض پتلا ہوتا ہے، بعض لمبا ہوتا ہے، بعض کیسا ہوتا ہے. بعضوں کا آنکھوں کے جو گڑھے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اور باہر کی جو شیپ ہے وہ فرق ہوتی ہے. تو یہ شکلیں کون بناتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور یہ بالکل ابتدائی سٹیج پر ہی ہو جاتا ہے، رحم کے اندر ہی ہوتا ہے، اس اندھیری کوٹڑی میں ہی ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے کی ہے، بہت ہی موزوں اور مناسب ہے. اس کی جسمانی بناوٹ بھی اور اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی، نہ تو بالکل بدھو اور نہ ہی بالکل کوئی کمپیوٹر ہے، بلکہ بہت متناسب ہے. چیزیں یاد بھی رکھتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، اور حیرت انگیز ذہنی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں بھی ہیں. تو یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے بغیر نہیں ہوا، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہ ایک بہت عظیم الشان ہستی کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ تخلیق انسانی کیا ہے؟ ایک مقصد رکھتی ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تو میری عبادت کرے، اور پھر اگر کرے گا تو میرے پاس آ کے جزا پائے گا. اس کے لیے اس نے یوم الدین رکھا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو الدین کو. الدین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزا. یعنی یہ جو تمہارا اللہ کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے بارے میں دھوکہ کھانا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ تم یوم الدین کو یاد نہیں رکھتے کہ تم ایک مقصد کے ساتھ بنے ہو اور تمہیں ایک مقصد کے ساتھ یہاں بھیجا گیا ہے، اور پھر تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے، اور پھر کل قیامت کے دن تمہیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا. یہ تم کو یاد نہیں رہتا، اس لیے تم بھولے رہتے ہو، اس لیے دھوکہ کھا رہے ہو. تلاوت سنیے پھر غور کیجیے. آسمان کا بننا اور ہر چیز کا پیدا ہونا انسان کی خدمت کے لیے، اور پھر خود انسان کا وجود ایک معجزہ، اور پھر ہر چیز کا ختم ہونا پھر انسان کے لیے حساب کتاب کے لیے. یعنی قیامت کی آمد جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے لیے تو نہیں ہے، پہاڑوں کے لیے بھی نہیں ہے، آسمان کے لیے بھی نہیں، زمین کے لیے بھی نہیں، فرشتوں کے لیے بھی نہیں، وہ تو ہمارے لیے ہے. یہ بنا سب کچھ ہمارے لیے. ہم ختم تو یہ بھی ختم. اور پھر میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں عمدہ ترین لوگ چنے جائیں گے، اور پھر وہ اصل ٹھکانے پہ پہنچا دیے جائیں گے جس کا نام جنت ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتا اور یوم الدین کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، تو دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ پر ایسی امیدیں رکھ رہا ہے جس کا اس نے کہا نہیں کہ تم کچھ نہ کر کے امید ہی سے جیتے رہنا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اسی رب کا انکار ہے، یعنی اس کی ہستی کا انکار ہے اور اس کی نعمتوں کا انکار ہے اور اس کی اطاعت کا انکار ہے. تو پھر تم نے کیا کیا؟ یہ کس قدر بڑا ظلم ہے کہ جس کے لیے سب کچھ بنے اور جس کو اتنا بہترین بنایا جائے وہ نہ کرے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے کوڑے خانے میں پھینکا جائے. یہ کسی کو جانتی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی تو بھیگ جاتی تھی، پھر سرجری کر کے کچھ ایسی چیز نکالی گئی جس سے وہ کنٹرول ہوا. یعنی ذرا سا بھی اگر نظام میں خلل آ جائے،
کوئی بھی لیکوڈ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اگر آنسو ہی ہمارے آنکھوں کی ویٹنس ہی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہماری آنکھیں ہر وقت قطرے ٹپکاتی رہیں. اگر منہ کی جو ویٹنس ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے تو منہ سے ہر وقت رالیں ٹپکتی رہیں، زندگی دوبھر ہو جائے. بتائیے کہ ایک اور ملک سے بچہ لایا گیا جو مسکرا نہیں سکتا تھا اور اس کی سرجری کی گئی. ہزاروں سیل صرف اس میں کام کر رہے ہیں کہ انسان مسکرا سکے، اور کبھی ہم نے اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر رکھی ہے. بالکل، یعنی اگر کانوں کا فلوئڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو کس قدر چکر آتے ہیں. جس طرح اللہ نے ساری کائنات کے اندر ایک عدل رکھا، اس سورۃ الرحمن میں ہم پڑھ چکے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر رکھا. پھر انسان سے اس کا تقاضا کیا گیا کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے اپنا فرض پورا کرے، اور اگر انسان اس سے انحراف کرتا ہے تو عدل سے ہٹنا ہی فساد ہوتا ہے، پھر فساد پھیلتا ہے، زمین پہ بدامنی ہوتی ہے، اور جو زمین پہ فساد پھیلائے وہ پھر قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر البتہ نگہبان ہیں. فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، حافظ کی جمع حافظین. کرامن بزرگ، باعزت، کریم کی جمع عزت والے، معزز. کاتبین کاتب لکھنے والے، کاتب کی جمع. یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو بھی تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو. یہاں اس فرشتوں کی 4 صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر 1 وہ نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے. نمبر 2 بہت معزز ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. نمبر 3 ہمارے اعمال نامے بھی لکھتے ہیں. اور نمبر 4 وہ ہمارے اعمال کو جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. جہاں تک فرشتوں کے حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اس کا ذکر سورۃ الانعام 61 میں بھی آتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. سورۃ الرعد میں آتا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے وہ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مختلف طرح کے نقصانوں سے بچاتے ہیں اس کو. اور پھر یہ حافظین صرف ہمارے حفاظت نہیں کرتے بلکہ ہمارے اعمال کو بھی واچ کرتے ہیں، ان کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کرامن بہت معزز ہیں کیونکہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں انہوں نے، اور بہت ہی ڈیوٹیفل ہیں. کاتبین لکھنے والے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اور سورۃ مریم میں آتا ہے کلا سنکتب ما یقول، جو کچھ انسان کہتا ہے بولتا ہے. اور کیسے لکھتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو، تو جو بھی وہ دیکھتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں. تو فرشتے جو ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں وہ مشتمل ہے کس پر؟ نمبر 1 ہمارے اعمال پر، ہمارے فعل پر. تو ہمارے افعال کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے رہتے اچھا کیا کر رہا ہے اس وقت. اگر واقعی نظر آ جائے نا تو ہم گھبراہٹ کے مارے کچھ نہ کر سکے. اگر کسی وقت آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے چلے جا رہا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کام نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ بڑی رحمت کی ہم پر کہ ان کو چھپا دیا ہم سے. وہ ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. نمبر 2 وہ سنتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. تو نامہ اعمال ہمارے فعل پر بھی مشتمل ہے، ہمارے قول پر بھی مشتمل ہے. اب ایک تیسری چیز ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. کیا فرشتے ہماری نیتیں جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت، جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی، تو گویا ارادہ لکھا جاتا ہے. وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً كَامِلَةً. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا نہیں تو پوری نیکی لکھ لی جاتی. اب یہ باہر اس نے کچھ نہ بولا ہے، نہ ہلا ہے، نہ جلا ہے، صرف ارادہ ہو رہا ہے اس کا، اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیتیں بھی لکھی جاتی ہیں. اب فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہوگا. اللہ نے کوئی سسٹم رکھا ہوگا کہ جس سے وہ جان لیتے ہیں ہماری نیتیں. اگر انسان نے ایسے آلات بنا لیے ہیں، ایکس رے مشینز بنا لی ہیں کہ جس سے ہمارے جسم کے اندر کی ہڈیاں اور ہماری اور بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو فرشتوں کو بھی تو اللہ کوئی نظام دے سکتا ہے کہ جس سے وہ جان لے کہ ہمارے اندر کیا. سفیان ثوری ایک تابعی تھے، ان کا قول یہ، ان سے کسی طالب علم نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ چل جائے ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ نامہ اعمال میں تو لکھا جا رہا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے جس کی بنا پر فرشتہ جان لیتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، کوئی اچھی بات سوچی. اور جب کوئی بدنیتی کرتا ہے، برا ارادہ کرتا ہے، تو انسان کے اندر سے ایسی بو آتی ہے کہ وہ فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ برائی لکھ لیتا ہے. بہرحال حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس بات میں بھی کافی حد تک ایک سچائی نظر آتی ہے، کیونکہ جو انسان اچھی سوچیں رکھنے والے ہوتے ہیں، مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی ان کے اندر ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چپ بھی رہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر خواہ لوگ ہیں. اور جو بدنیت ہوتے ہیں، اگر وہ زبان سے آپ کی تعریفیں بھی کر رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں. تو مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے، اپنی فراست سے دیکھتا ہے. تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ اور سینس دے دیتا ہے کہ دوسرے کی اچھائی برائی آپ سینس کرنے لگتے ہیں، آپ کا دل بتا دیتا ہے کہ یہ شخص آپ کے لیے اچھا اور یہ نہیں. انسان تو کیا، اگر آپ کسی گھر میں، کسی عمارت میں، کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو وہاں کا بھی ایک ماحول اور ایک ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے اس سے انسان کو جو ایک تاثر ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک خاموش قسم کی وائبز ہوتی ہیں کہ جس سے آپ یا دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یا آپ دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تو نیکی کے اندر ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. آپ کم بھی عمل کریں لیکن آپ کا دل اگر اچھا نا دوسروں کے لیے، آپ خیر خواہ ہیں، آپ کے اندر بھلائی ہے، تو وہ خود بخود دوسروں کو آپ کی طرف کھینچ لے گی. لیکن اگر آپ نیت کے چور ہیں، بدنیت ہیں، اور دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں اندر، اور دوسروں کے لیے بدخواہی رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اندر کی جو ایک کیفیت ہے وہ انسان کے جسم سے جیسے ہیٹ نکلتی ہے نا، یا انسان کے اندر سے کچھ شعائیں کہنی چاہیے، وائبس کہنی چاہیے، تو وہ بھی دوسرے کو متاثر کرتی ہے. اور یہ صرف بڑوں میں نہیں، بچوں کو آپ دیکھیں جن کے سینسز بہت شارپ ہوتے ہیں، بچے بہت جلد، بچے کے جانوروں میں آپ دیکھیں وہ کیا چیز ہے جو ایک بے زبان کتے کو اپنے مالک کی پہچان کرا دیتی کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اور ایک اجنبی کے ساتھ وہ اور معاملہ کرتا ہے. تو یہ قدرتی طور پر انسان کے جو اعمال ہیں وہ محض اس کی ظاہری حرکتیں نہیں ہیں. اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بلکہ احسن عمل کا آدھا باہر ہے اور آدھا اندر ہے. احسن عمل دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، نمبر 1 انسان کی نیت، اور نمبر 2 انسان کا ظاہری عمل. اگر نیت اچھی نہیں تو ظاہری عمل آدھا ہے اور وہ بھی بیکار ہو جائے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو ظاہری عمل میں کوئی کمی بیشی ہے تو بلکہ ان دو میں سے زیادہ امپورٹنٹ پھر اندر والا ہے. تو بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی لیے پیغمبروں کا ایک بنیادی کام کیا ہوتا تھا، تزکیہ نفس. حل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا 4 بار آپ کے فرائض منصبی کا ذکر آیا قرآن میں، اور 4 بار تزکیہ کا ذکر آیا علم کے ساتھ. یعلمہم الکتاب ویزکیہم، تزکیہ. تو یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ اندر کی میل اتارنا ہے، اندر کی خرابیوں کو نکال باہر کرنا ہے، جس میں حسد، نفرت، غصہ اور دوسروں کے لیے برا سوچنا اور بدنیت ہونا اور ریاکاری اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، عجب کا شکار ہونا، یہ سب خرابیاں ہیں جو انسان کے اندر گندگی پھیلا دیتی ہیں اور اس کا اثر پھر باہر بھی رس کے آ جاتا ہے. تو بہرحال ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا ہم عبدی بحسنۃ ولم یعملها کتبتها له حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے لیے لکھ دیتا ہوں جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے. فإن عملها، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے وہ کام کر بھی لیتا ہے، کتبتها 10 حسنات، تو میں 10 نیکیاں لکھتا ہوں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک. وإذا ہم بسیئہ، اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، ولم یعملها، اور اس کو کرتا نہیں، لم اکتبها علیہ، کچھ نہیں لکھتا اس کے خلاف. فإن عملها کتبتها سیئۃ واحدہ، اور اگر کر لیتا ہے ایک برائی اس کے لیے لکھ لیتا ہوں. تو بہرحال یعلمون ما تفعلون، فرشتے جانتے ہوتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو. اور ویسے بھی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نعیم میں ہوں گے. اور پیچھے میں آپ کو بتا چکی کہ نعیم 2 طرح کی ہوتی، ایک قلبی اور ایک بدنی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ایک نعیم ہوتی ہے جو ماحول اور فضا اور مادی چیزوں کی شکل میں ہوتی ہے، جن کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اور ایک نعیم جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. اور اصل جو
نعیم یا راحت یا خوشی اور ایک اطمینان ہے وہ انسان کے اپنے قلب کے اندر ہوتا ہے. باہر کا ماحول اگرچہ اثر کرتا ہے لیکن زیادہ تر کیا چیز پھر کاؤنٹ کرتی ہے؟ اپنے اندر کی کیفیت. اگر آپ کے اپنے اندر ایک راحت اور خوشی ہے تو اس کا کیا ہوگا فائدہ؟ اگر باہر گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، حالات خراب بھی ہیں، لوگ آپ کو کوس بھی رہے ہیں، کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن آپ کے اندر کی خوشی جو ہے وہ آپ کو خوش رکھے گی. لیکن اگر آپ کا دل خوش نہیں تو آپ کے پاس بہترین سے بہترین چیزیں بھی ہوں تو وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہو سکتی. تو ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ، ابرار کس کی جمع؟ برن کی جمع. تو ابرار جو ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ہر طرح کی ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی، اندر کی بھی باہر کی بھی. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں تو دل خوش نہیں، کبھی دل خوش ہے تو باہر کی نعمت نہیں. تو دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ ادھوری ہیں. اصل نعمت کہاں ہے؟ جنت میں. تو یہاں نعیم سے مراد پھر کیا ہے؟ جنت. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فجار جحیم میں ہوں گے. فجار کس کی جمع؟ فاجر کی، بڑے گناہگار، بدکار، دین کی پردہ دری اور نافرمانی کرنے والا، جو گناہ کرے اور تائب نہ ہو. اس میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، کسی کو جھوٹا قرار دینا، نافرمانی کرنا، بے اعتدالی کرنا، یہ سب چیزیں آتی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تو نعیم کے وزن پہ کیا ہے؟ جہیم. جہیم میں ہوں گے. اور جہیم بھی ایک باہر ہوتی ہے اور ایک اندر ہوتی ہے انسان کے. ایک جلن کڑھن اس کے اندر لگی رہتی ہے اور ایک باہر ہوتی ہے. تو یہاں مراد ہے جہنم میں. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ اس میں جلیں گے یوم الدین کو. یسلونہا کا لفظ جو ہے صاد لام یہ سے ہے. سلیون کہتے ہیں آگ میں داخل ہونا، جلنا، جلنا اور بھننا. یعنی یسلونہا آگ میں پڑ کر بھنیں گے، آگ میں پڑ کے جلیں گے. یعنی یہ سمپلی داخل ہونے کے لیے نہیں ہے. دخلہ کا لفظی صرف معنی یہ نہیں بلکہ اصل معنی اس میں کیا ہے؟ جلنا، جل کے بھن جانا، جل بھن جانا. یسلونہا اس میں داخل ہو کر جل بھن جائیں گے، یہ معنی ہے. وما ہم عنہا بغائبین، اور نہ ہوں گے وہ اس سے، کس سے؟ جہیم سے. یسلونہا میں بھی جہیم ہے اور ما ہم عنہا میں بھی جہیم ہی ہے. بغائبین غائب ہونے والے. غائبین کس کی جمع؟ غائب کی. وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہوں گے، یعنی حاضری کے پابند ہوں گے، ایبسنٹ نہیں ہو سکیں گے. غائب کون ہوتا ہے؟ جو حاضر نہ ہو. دنیا میں تو انسان جہاں سے جی چاہے جب جی چاہے غائب ہو جاتا ہے، یہ بہت مشکل پڑھائی ہے غائب ہو جاؤ. لیکن قیامت کے دن جو مجرم جہنم کے قید خانے میں گئے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے کہیں. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکل ہی نہ سکیں گے. تھوڑی دیر کے لیے بھی وقفہ نہ ہوگا، کوئی بریک نہ ہوگی، اس سے الگ نہ ہوں گے، کہیں چھپ نہ سکیں گے، بلکہ اس میں حاضر رکھے جائیں گے. تب آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ہمیشہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بد ہوں گے وہ ہمیشہ مصیبت میں ہوں گے. نیکوں کے لیے آتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. نیک لوگوں کے لیے کیا ہوں گی؟ نعیم مقیم، قائم رہنے والی نعمتیں. خالدین فیہا ابدا. اور اس کے برعکس جہنم میں جانے والوں کے لیے وما ہم عنہا بغائبین، وہ بھی ابدا ابدا وہاں رہیں گے اور اس سے نکل نہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ یوم الدین ہے کیا؟ ما ادراک، ادرا کا لفظ جو ہے یہ دال رے یہ سے ہے، درا جاننا. اور ادرا کا اگر صیغہ ہم لیں فعل تعجب، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا، پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ تو خوب جانتا ہے کہ کیا ہے وہ یوم الدین. اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں تو جانتا، کون بتائے تجھ کو، کیا چیز سمجھائے تجھ کو کہ وہ یوم الدین کیا ہے. اور دین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا، سزا، بدلہ، بدلہ ہوتا ہے اصل معنی. دانا یدین سے تمہیں کیسے بتایا جائے کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیسے بتایا جائے تجھ کو کہ وہ یوم الدین کیا ہے. کیوں بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ اس دن کی سختی کو بتانے کے لیے. بہت سخت دن ہے، کوئی طریقہ نہیں کہ دنیا کی کسی چیز سے کمپیئر کر کے بتایا جائے کہ ایسا ہے یوم الدین. کسی چیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کسی چیز سے نہیں. مثلا اگر آپ لاوا پھوٹتا ہوا دیکھیں اور گھبرا جائیں تو کہ ہاں یہ شاید قیامت بھی، جہنم بھی ایسے کہ نہیں، جہنم اس سے بھی شدید ہے.
دنیا میں ہولناک سے ہولناک سین دیکھ کر آپ اس کو 70 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ وہ دن کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلہ کس طرح کس چیز کا دیا جائے گا. دن بھر میں ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں ہمیں سوچ نہیں آتی کہ اس کا بدلہ بھی ہوگا. اسی لیے ہم نیکی پہ استقامت نہیں اختیار کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، ہم کیوں محنت کریں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہماری تو کسی نے تعریف نہیں کی، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں، ہمارے ساتھ تو کسی نے یہ نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے. اب یہ سوچ کب آتی ہے انسان کو؟ جب اس کو یوم الدین بھول جاتا ہے. اگر اس کو یاد رہے کہ یوم الدین ہے تو وہ ایک دفعہ بھی یہ نہ سوچے، کیونکہ جو ہی اس کو خیال آئے کہ کسی نے مجھے پوچھا نہیں، کسی نے میرا بدلہ نہیں دیا، تو وہ فوراً کیا سوچے گا؟ بدلے کا دن تو ہے، بدلہ تو ضرور ہوگا، فکر کی کیا بات ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص غلط کام کر کر کے بچتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کو پکڑتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، مثلا کوئی شخص چوری کا عادی ہے، کوئی شخص جھوٹ کا عادی ہے، کوئی شخص غیبت کا عادی ہے، کوئی شخص اور کسی خرابی کا عادی ہے، نماز چھوڑنے کا، نماز کی چوری کا، کچھ بھی، اور وہ ایک کے بعد ایک دفعہ یہ غلطی کرتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ سوچ کر ابھی تک تو بچ ہی رہا ہوں نا، آگے بھی بچ ہی جاؤں گا. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں، بدلے کا دن ہے اور ان چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا. غلط کاموں کا بدلہ غلط ہی ہوگا، غلط کاموں کا بدلہ اچھا نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے کا دن کہے اور یہاں انسان جھوٹ بول کے کہے کچھ نہیں ہوتا؟ یعنی جھوٹ بولے اور کچھ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری کرے اور کچھ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حیرت کی بات ہے کہ انسان سمجھے کہ میں چوری کروں اور اس کے بدلے انعام ملے گا مجھے، کیونکہ جنت تو انعام ہے نا. اسی لیے بار بار یہ کہہ کے بتایا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، کیسے بتایا جائے تجھ کو، کیا جانے تو، کون سمجھائے تجھ کو کہ وہ دن ہے کیا، وہ دن کیسا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا. یعنی وہ ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ایک اور جگہ آتا نا واتقوا یوما، واتقوا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ بدلہ دے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کچھ بھی. تو کیا ہوگا پھر؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس دن اللہ کے پاس ہوگا. والامر، امر کا کیا معنی ہے؟ حکم، فیصلہ، کام، معاملہ، حالت. والامر یومئذ، اس دن اصل میں یہ تھا یوم اذ کانا کذا و کذا. یہ اصل یوم اذن کیسے تھا؟ یوم اور از، یعنی اس دن جب کہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد والا فکرہ اڑا دیا جاتا ہے اور اس کی بجائے اس کے نیچے دو زیر آ جاتی، اذن ہو جاتا ہے. یوم اذن، اس دن جب یہ فیصلہ ہوگا تو اصل اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ للہ، اللہ کے پاس. مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے بادشاہت؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. سورۃ غافر میں آتا ہے، سورۃ روم میں آتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. سورۃ اعراف میں آتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے ساری مخلوق، اسی نے سب کو پیدا کیا اور سب کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور بندوں کا حال کیا ہوگا؟ بندے کیا کہیں گے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری تو ساری بادشاہت ہی ختم ہو گئی. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تم چھوڑ آئے جو ہم نے تم کو دیا تھا. آج دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی ملکیت کسی بھی قسم کی ہے تو بس وہ یہی کے لیے، کل کے لیے نہیں ہے. کل اس کو نہیں یہ سب ملے گا. کل ہر قسم کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہو جائے گی. والامر، عموماً لوگوں کے غلط کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ لوگ غلط آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں کام آ جائے گا، کیا پتا میری کوئی نیکی اللہ کو کتنی پسند آ جائے.
وہ ایک عورت تھی جس نے کنویں سے پانی نکال کے اپنے موزے میں کتے کو پلایا تھا اور وہ بخش دی گئی تھی. کیا پتا کیا ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو سب کچھ پتا، ہمیں نہیں پتا. ہمارا فرض کیا ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کرتے جائیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لہٰذا کیا ہوگا، ہم بخشے بخشائیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے چچا کو، اپنی پھپھی کو، اپنے پورے خاندان کو کھلم کھلا طور پر کہا تھا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے پھپھی صفیہ اور اے بیٹی فاطمہ، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو متنبع کر کے فرمایا، انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خود آگ سے بچاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں. مت اس زوم میں رہنا کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں لہٰذا ہماری تو بخشش ہو کے رہے گی. اسی کے بارے میں پہلے آنا، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ پوچھے گا نہیں، پکڑے گا نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں.